اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیا حال چال ہے؟ گمشدہ قافلے کی 23 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بیلا سنگھ کی لڑکی کے لیے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی شادی میں دیر نہ ہو، اور مجھے امید ہے جب میں بہادر سنگھ کے باپ سے بات کروں گا تو وہ بیلا سنگھ کے باقی رشتہ دار میری اس تجویز کی حمایت کریں گے۔ سردار صاحب، آپ ایک بات کا ذمہ لیں کہ اس مسئلے میں آپ پوری دلچسپی لیں گے۔ جن زخمیوں کا علاج اور معائنہ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا ہے، ان کی تحقیقات کا کام کسی تجربہ کار افسر کے سپرد کر دیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں ہوش میں آتے ہی ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے اور ہردیپ سنگھ پر خاص توجہ دی جائے، کیونکہ وہ ان تینوں میں سے ڈرپوک معلوم ہوتا ہے، اسے سچ اگلوانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پولیس کے جال میں ایک بڑی مچھلی کے پھنس جانے کی توقع ہے، اور اس کے متعلق پریم سنگھ کی معلومات کافی ہیں۔ اگر قاتلوں کے گروہ کے تمام آدمی پکڑے گئے تو ایک لڑکے کی کارگزاری پولیس سے بڑے انعام کی حقدار ہوگی، جو افسران راجن سنگھ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری میں حصہ لے چکے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں اس وقت اس کا نام لے کر اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مناسب وقت پر بہادر سنگھ یا پریم سنگھ اس ہونہار لڑکے کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر سب سمجھیں تو اس کی تعلیم کا انتظام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کروا دیں۔ بچن سنگھ نے کہا۔ وہ بچن سنگھ عبدالعزیز صاحب، شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے کہ صاحب نے ڈاکوؤں کے متعلق جو دلچسپ رپورٹ لکھی تھی وہ میں نے اتنی بار پڑھی کہ میں اب زبانی یاد ہو گئی، اس لیے میں اس لڑکے اور اس کے بہادر باپ کو جانتا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، یار یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ اتنا کچھ جانتے تھے تو اتنی دیر انجان بن کر مجھے کیوں کھپاتے رہے؟ یار بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر میں خوش ہو رہا تھا۔ میں چند دن بعد پھر یہاں آؤں گا اور ان تمام لوگوں سے ملوں گا جنہوں نے ڈاکوؤں کی گرفتاری میں حصہ لیا تھا۔ میں پردیسی درخت بھی دیکھوں گا اور پھر جامن کے اس درخت کو جا کر سلام کروں گا جس کی وجہ سے ارجن سنگھ جیسا خطرناک ڈاکو اور قاتل گرفتار ہوا تھا۔ پریم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، سر ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قائم دین کا کیا کیا جائے؟ یار یہی لوگ خیال کریں گے کہ میں اجیت کور کے لیے آتا ہوں، تو اس میں غلط بات کون سی ہے بھئی؟ بہادر سنگھ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو، تمہیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ اجیت تو بے وقوف نہیں ہے۔ اچھا میں 2 منٹ میں تمہارے کاغذ لے کر آتا ہوں۔ یوسف تیز قدم اٹھاتا ہوا چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بہادر سنگھ کو کاغذات دے رہا تھا۔ بہادر سنگھ نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، یوسف جی میں اتنا پڑھوں گا کہ آپ زبانی یاد ہو جائیں گے۔ آپ چچا عبدالعزیز صاحب اور چچی کو میرا سلام کہہ دیں۔ اب میں سیدھا تھانے جاؤں گا اور پریم سنگھ کو علیحدہ بٹھا کر آپ کی ہدایات سناؤں گا۔ اچھا بھئی تم جاؤ، ہم نے جلدی یہاں سے روانہ ہونا ہے، یوسف نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف موٹر چلا رہا تھا اور عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بلکیس، اجیت کور، بہادر سنگھ کی ماں اور بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ بلکیس نے ایک بار پھر اجیت کور کے مستقبل کا قصہ چھیڑ دیا اور بہادر سنگھ کی ماں سے کہا، بہن مجھے معلوم نہیں کہ یہ دنیا کو یہ بات کیسے لگے گی، لیکن آپ کو وہ لوگ جو تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں یہی کہیں گے کہ اس بات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہادر سنگھ کی ماں بولی، بی بی جی یوسف اجیتوں کا منہ بولا بھائی ہے اور بہادر سنگھ اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہے، اس لیے یوسف جو فیصلہ کرے گا وہ غلط نہیں ہوگا۔ جب وہ اجیتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرے گا تو کسی اور کی چیخیں سنائی نہیں دیں گی، اور بہن میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اس کی ماں کی موت کے بعد ایک دوسری ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، ماں کی بھی اور پھر ساس کی بھی، اور بہادر سنگھ کے باپ کے لیے زیادہ ایک بیٹی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگر کوکے شاہ اور اس کے ساتھیوں نے غائب ہونے سے پہلے اپنے جرم کی قیمت وصول نہیں کر لی تو وہ ضرور اس کے پاس آئیں گے۔ میں لاہور پہنچتے ہی ان کی تصویریں تھامنے بھیجا دوں گا۔ اگر دنیا یا دیتا تھا جیسے لوگوں کو اچانک ان کی تصویریں دکھا کر اس کا رد عمل دیکھا جائے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک ان کو موجود ٹھکانے سے واقف ہیں۔
دینا ناتھ کے نوکروں کو بھی وہ تصویریں دکھا کر بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بہادر سنگھ، اگر تم شادی کے بعد سردار بیلا سنگھ کے گھر کو آباد رکھو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اجیت کور کے لیے ایک پستول کے لائسنس کے متعلق ڈی ایس پی سے بات کر چکی ہوں۔ پریم سنگھ کو یہ یاد دلانا کہ اجیت کور کی طرف سے لائسنس کی درخواست لکھ کر اور اس کے دستخط کروا کر فوری طور پر آگے بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر پستول کی خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ میں سردار بیلا سنگھ کے رشتہ داروں کو یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ اگر آپ پسند کریں تو یہی بیلا سنگھ کی حویلی میں رہ سکتے ہیں۔ اس قتل سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ قاتل بیلا سنگھ کی جائیداد سے بہت چلتے تھے اور انہیں شہ دینے والا کوئی ایسا آدمی تھا جسے اس قتل کا فائدہ کی امید تھی۔ وہ دینا ناتھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب دینا ناتھ پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو وہ بہت سی باتیں صاف ہو جائیں گی۔ اب میں تمہیں وہ کاغذ دے جاتا ہوں، اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور یہ تو شاید تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ تمہاری ماں جی اور اجیت کور کو ہمارے ساتھ جائیں گی، ہم ان کے گاؤں اتار دیں گے۔ تو بھائی صاحب آپ جلدی سے وہ کاغذ لا کر دیں، میرا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ کیا خیال کریں گے لوگ؟ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوشش کے باوجود بہادر سنگھ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچن سنگھ نے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں یوسف صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ یوسف آگے بڑھ کر بولا، سردار صاحب اس کیس میں قائم دین بڑے مجرموں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک اہم گواہ ہے، اس لیے پولیس کی حفاظت میں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے تھانے میں رکھیں یا بہتر ہوگا کہ اسے گھر بھیج دیا جائے اور ایک کانسٹیبل اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ غروب آفتاب کے وقت پولیس کی پارٹی گاؤں سے روانہ ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد بہادر سنگھ اور اس کے تمام رشتہ دار میاں عبد الرحیم کے گاؤں کی طرف جا چکے تھے، جہاں مہمان خانے میں ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد اجیت کور، بہادر سنگھ کی ماں اور بہن وہیں مسکان کے ایک کشادہ کمرے میں بلقیس کے ساتھ ٹھہر گئی تھی اور باقی لوگ بیلا سنگھ کے گھر آ گئے تھے۔ بلقیس کے اصرار پر یہ خواتین ایک دن اور یوسف کے گھر مہمان رہی۔ تیسرے روز گاؤں کے لوگ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو یوسف کو اچانک بہادر سنگھ بائیں طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور عبد الرحیم اور عبد العزیز باتیں کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ بہادر سنگھ نے سائیکل سے اترتے ہوئے یوسف سے کہا، یار میں آج بہت سویا ہوں، بھگوان کا شکر ہے کہ آپ چلے نہیں گئے۔ بھائی میں تمہیں ملے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ رات کچھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور میں نے چند صفحات لکھ لیے تھے اور میں تمہارے لیے اور پریم سنگھ کے لیے تجاویز ہیں، وہ اچھی طرح پڑھ لینا۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جب ہردیپ سنگھ وعدہ معاف گواہ بن کر اس جرم کے ساتھ دینا ناتھ کا تعلق ثابت کر دے تو اسے فوراً گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے تم کو اس کے گھر کی سختی سے نگرانی کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں کو روپیہ دے کر جرم کروایا کرتا ہے۔ بلقیس نے اجیت کور کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹی سچ سچ بتاؤ، تم میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو؟ اجیت کور نے جواب دینے کی بجائے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا دیا۔ بلقیس نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ ایک سمجھدار بیٹی ہو، اب اگر تم غصہ میں نہ آ جاؤ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں تمہاری شادی پر آؤں؟ اجیت کور نے اس کا بازو پکڑ کر دبایا۔ بلقیس نے ایک ثانیے کے توقف کے بعد پھر پوچھا، بیٹی میں نے پوچھا ہے کہ میں آؤں تمہاری شادی پر؟ اجیت کور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ بیٹی میں ضرور آؤں گی اور تمہارے چچا بھی آئیں گے اور تمہارا یوسف بھائی بھی آئے گا۔ میں یہ چاہوں گی کہ یوسف کے خاندان کے سب اچھے لوگ اس پیاری سی بیٹی کو ڈولی میں بٹھانے آئیں اور تمام بزرگ تمہیں اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ اجیت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ بیٹی ہم اس بات کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں وقت پر اطلاع مل جائے۔ یوسف کہتا ہے کہ اجیت کو بہت بہادر ہے، لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ تمہارے پاس پستول ہونا چاہیے۔ ڈی ایس پی بچن سنگھ کو تمہارے چچا نے کہہ دیا ہے کہ وہ پستول دلوانے میں پوری مدد کریں گے۔ عبد العزیز نے کہا، بیٹی مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ میں نے اسلحہ کے لائسنس کے لیے تمہارے باپ کی سفارش کی تھی، لیکن وہ اپنی لاٹھی اور کتوں کو کافی سمجھتے تھے اور جس رات یہ مصیبت آئی تھی ان کے کتے بھی ان سے دور تھے۔ اب بیٹی میں اس بات کا پورا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ اے ایس پی پریم سنگھ خود تمہارے پاس آئیں اور اسلحہ کے لیے درخواست پر تمہارے دستخط یا انگوٹھا لگوا کر آگے بھیج دے۔ تم دستخط کر لیتی ہو نا بیٹی؟ جی، جب میں چھوٹی تھی تو پہلے ایک گیانی جی اور اس کے بعد کارخانے کے ایک بابو کی بیوی سے پڑھا کرتی تھی، بلقیس نے کہا۔ تو بیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اردو میں ہمارا خط پڑھ سکو گی اور اس کا جواب بھی دے سکو گی؟ اجیت کور نے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، چچی جی یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ بلقیس نے کہا، اچھا بیٹی
جب تمہیں لائسنس مل جائے گا تو ایک چھوٹا سا خوبصورت پستول میری طرف سے شادی کا تحفہ ہوگا۔ بیٹی، تم ایک بہادر باپ کی بیٹی ہو اور اس دنیا میں بہادر بن کر ہی زندہ رہ سکتی ہو۔ ہم جاتے جاتے تھانے میں بھی کہتے جائیں گے کہ تمہیں فوری طور پر لائسنس دلانے کی کوشش کی جائے۔ موٹر اجیت کور کے گھر کے سامنے رکی۔ پہلے بہادر سنگھ کی ماں اتر کر بلقیس سے گلے ملی اور پھر بہت سی دعائیں دی، اور پھر اجیت اس کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہی تھی، چچا جی مجھے بھول نہ جائیں اور چچا جی کو بھی یاد دلاتی رہیں کہ ان کی بیٹی ان کی راہ دیکھا کرتی ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، بیٹی ہم تمہارے لیے دعا کیا کریں گے۔ اجیت اپنی آنسو پونچھتی ہوئی یوسف کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویر جی، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ہاتھ کبھی اپنی یتیم بہن کے سر پر دور نہیں ہوگا۔ یوسف نے اس کے سر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو اجیت کور بہن، اگر میں لاہور پہنچ کر یہ سنوں کہ ہمیں رخصت کرنے کے بعد کسی نے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تو ہمیں بہت اطمینان ہوگا۔ ویر جی میں وعدہ کرتی ہوں اب مجھے روتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا۔ یوسف نے کہا، اجیت تم اب ہمارے سامنے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ چاچی جی آپ بھی اس کے ساتھ جائیں۔ بہادر سنگھ کی ماں اجیت کور کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے دروازے کی طرف لے گئی جہاں چند خواتین ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو کار سے چند قدم دور مردوں کے درمیان کھڑا تھا اور اس نے یوسف سے بغلگیر ہونے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ کاکا جی، میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اچھے لوگوں کے تمام کام اچھے ہوتے ہیں۔ جب سردار بیلا سنگھ کی موت کی خبر ہمارے گاؤں میں پہنچی تھی تو میں راوی کے کنارے سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اب عام طور پر وہیں رہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں آ کر حالات سنے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھگوان نے کتنی نیکیاں تمہاری قسمت میں لکھ چھوڑی ہیں۔ اگر مجھے کوئی تمہارا ذکر کیے بغیر یہ واقعات بتاتا تو بھی مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ ہمارے کاکا جی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سردار جگت سنگھ تھا۔ یوسف نے کہا، سردار جی میں نے پہلی دفعہ یہ نام آپ کے منہ سے سنا تھا اور آپ کے منہ سے یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے۔ بھگت سنگھ نہیں آیا۔ جگت سنگھ نے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ بھگت سنگھ آگے آ جاؤ، اس دنیا میں دیوتاؤں کے روشن درشن بار بار نہیں ہوا کرتے، آؤ اور اس کا درشن کر لو۔ بھگت سنگھ آگے بڑھا اور اس نے یوسف کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا۔ جگت سنگھ نے آگے بڑھ کر عبدالعزیز کو سلام کرتے ہوئے کہا، جناب مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی کار روک رکھی ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، سردار جی کوئی بات نہیں، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اچھے لوگوں سے مل کر خوشی نہیں ہوتی؟ جناب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کار کے قریب آ کر اندر جھانکتے ہوئے کہا، چچی جان یہ وہی سردار جی ہیں جن کے ساتھ نسرین اور ماجی نے سفر کیا تھا۔ یوسف نے کار کے قریب آ کر یہ بتایا اور جگت سنگھ سے بولا، کاکا جی بی بی جی کو میرا سلام کہہ دیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ میں چھوٹی شہزادی کو بہت یاد کرتا ہوں۔ آپ کے یہاں آنے سے لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوا ہے اور میں یوسف صاحب کی اس سوچ سے بہت خوش ہوں کہ وہ بیلا سنگھ کے گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ دوبارہ یہاں آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ بہادر سنگھ کا باپ اپنے گاؤں سے چند اچھے کسان یہاں لانے کے لیے گیا ہے۔ سردار بیلا سنگھ جی اپنی کھیتی باڑی کی طرف ذرا کم توجہ دیا کرتے تھے، اب ہم سب اس کی زمین پر توجہ دیا کریں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ کبھی آپ بھی اس گاؤں سے ہو جایا کریں۔ جہاں اچھے لوگوں کا سایہ پڑتا ہے وہاں سے بدی ختم ہو جاتی ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، سردار جی جب تک حالات تسلی بخش نہیں ہو جاتے آپ کو زیادہ وقت یہاں گزارنا چاہیے، کیونکہ مجھے آپ اجیت بیٹی اور بہادر سنگھ کے خاندانوں میں سب سے زیادہ بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ مہاراج آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی، میں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ عبدالعزیز کے ساتھ مصافحہ کر کے کار میں بیٹھ گیا اور یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے آس پاس کھڑے لوگوں کو سلام کر کے کار اسٹارٹ کر دی۔ اس پر بیلا سنگھ کی موت اور لجیت کی بے چارگی کا اتنا گہرا اثر تھا کہ اس نے راستے میں کسی سے بات نہ کی۔ امرتسر سے آگے عبدالعزیز نے کہا، یوسف بیٹا میرا خیال ہے کہ بلقیس اپنی زندگی میں اتنی دیر خاموش نہیں رہی ہوگی، یہ تھک بھی گئی ہوگی، مجھے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تم اگر گھر پہنچ کر آرام کی ضرورت محسوس کرو تو سیدھے عبدالکریم صاحب کے گھر آ جاؤ، ہم شام کو وہاں آ جائیں گے، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ تم اس سے پہلے حالات سے انہیں خبردار کرو۔ بہت اچھا چچا جان، میں منظور کو ملنے کے بعد فوراً وہاں جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ عبدالکریم صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چچی جان کو ضرور لائیے۔ غم دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے واقعات جو انہوں نے دیکھے ہیں اور جن سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو سنا دیں۔ اب یہ سفر ختم ہوا، پریشانیاں بہت تھی لیکن وہ اوپر والا ہے نا پریشانیوں کو کور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اب یوسف اور چچا جان چچی جان واپس آ چکے تھے اور امینہ کی شادی
سٹارٹ ہونے والی تھی۔ امینہ کی شادی 7 بجے کے قریب یوسف عبدالکریم کی کوٹھی میں داخل ہوا تو امینہ نے برآمدے سے نکل کر اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پبلشر نے آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ہاں، بات تو کچھ اسی قسم کی ہے، لیکن مایوس نہیں ہوں۔ میاں عبدالکریم اور رشید کمرے میں داخل ہوئے اور میاں عبدالکریم نے یوسف سے مصافحہ کرنے کے بعد اسے گلے لگا لیا۔ 2 منٹ بعد وہ ساتھ والے کمرے میں چائے کی میز پر بیٹھ گئے اور علی اکبر آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بھائی جان آ گئے ہیں؟ یوسف نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، بھائی، غلطی میری ہے کہ میں نے ہی آتے ہی تمہیں آواز نہیں دی۔ علی اکبر مسکرایا۔ میں بہت غصے میں تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمیشہ میرا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ بھائی، اس کے لیے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب تم یہاں بیٹھ کر دودھ کا ایک گلاس پیو، کچھ کھاؤ اور پھر اپنے کمرے میں ایک کتاب لے کر بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ابو اور امی سے ضروری باتیں کرنے کے بعد اگر مجھے وقت ملا تو تمہیں کوئی اچھی سی کہانی سناؤں گا، لیکن تھوڑی دیر تک شاید دوسرے مہمان آ جائیں، اس لیے کہانی کی بات کل پر چھوڑ دیں۔ علی اکبر نے جواب دیا، لیکن کل والی کہانی بہت لمبی ہونی چاہیے اور میں آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنے دوں گا۔ بھائی، میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد علی اکبر ٹھنڈے دودھ کا ایک گلاس پینے اور 2-3 بسکٹ کھانے کے بعد السلام علیکم کہہ کر چلا گیا اور چائے سے فارغ ہو کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یوسف نے سفر کے واقعات سنانے شروع کیے اور کچھ دیر وہ ہنستے مسکراتے رہے۔ پھر اس نے عبدالعزیز اور بلقیس کے ساتھ صبح کی سیر کی اور پردیسی درختوں کا ذکر کیا تو وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جب اس نے عبدالکریم کے گاؤں اور اس کے گھر کا ذکر کیا تو ان کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو گئی۔ یوسف کہہ رہا تھا، چراغ بی بی کی ماں وہاں تھی اور پیر کوکے شاہ بھی حویلی کے ایک کونے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ خوفناک آدمی جن کے متعلق ہمیں یہ ثبوت مل چکا ہے کہ وہ سیٹھ دینا ناز سے ملا کرتے ہیں، نامعلوم کب سے آپ کی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ حالات دیکھتے ہی مجھے شک ہوا تھا کہ علاقے میں کوئی بڑی واردات ہونے والی ہے اور میں نے گاؤں کے کافی آدمیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ سردار بیلا سنگھ انسپکٹر صاحب کے وہاں جانے پر اتنا خوش تھا کہ سڑک سے آگے وہ علاقے کے کئی آدمی جمع ہو کر ہمارے گاؤں تک کا راستہ ٹھیک کروانے میں مدد کر رہے تھے۔ پہلے دن ہی اس نے ہماری دعوت کے لیے بٹیروں کا ایک ٹوکرا بھر کر ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بٹیر اس علاقے میں کبھی نہیں آیا۔ جب تک آپ یوسف کے گھر مہمان ہیں، آپ کو دونوں وقت بٹیر ملتے رہیں گے۔ چچا جی نے کہا، سردار جی، ہم نے ایک مہمانی قبول کی ہے، دوسری قبول نہیں کریں گے۔ وہ بولا، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ایک درخواست ضرور کروں گا اور وہ یہ ہے کہ واپسی پر آپ کے عزیزوں اور دوستوں کے لیے ایک ٹوکرا آپ کی کار میں رکھوا دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ کم از کم بھابھی بھی یہ سوغات لے جانے سے انکار نہیں کریں گی۔ چاچی جی نے کہا، بھائی، میں تمہاری دل شکنی نہیں کروں گا۔ وہ ٹوکرا ہم اپنی کار پر لے جانے کی بجائے میاں صاحب کے کسی نوکر کے ہاتھ لاہور بھیج دیں گے۔ یوسف نے کچھ سوچ کر دوبارہ گفتگو شروع کی، چچا جی، آپ بہادر سنگھ کو بھول تو نہیں گئے؟ وہ مسکرانے کے بعد اپنے ہونٹ اپنے ہاتھ سے اپنے دانتوں کے نیچے کیا کرتا تھا، یار میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پھر آپ بیلا سنگھ کی لڑکی اجیت کور کو بھی جانتے ہوں گے؟ امینہ بولی، بھائی جان، میں نے آپ کے گھر دیکھا تھا۔ ڈاکے کے بعد جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو وہ اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور آپ کے گھر کی تمام عورتیں اسے پیار کرتی تھیں۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور باروب بھی۔ آپ اس کے متعلق کوئی بری خبر تو نہیں لایا بھائی جان؟ امینہ میں خبر نہیں لے کر آیا۔ بہادر سنگھ اور اجیت کور کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ رشتہ دونوں کے باپ کی پسند کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو تیسرے دن چند میل دور بہادر سنگھ کے گاؤں میں اس کی بہن کی شادی تھی۔ وہ آیا اور اصرار کر کے چچا اور چچی اور مجھ سے وعدہ لے گیا کہ چچا عبدالعزیز سے وہ پہلے وعدہ لے چکا تھا کہ ہم ان کی بہن کی شادی پر ضرور آئیں، کیونکہ وہ نہر کے کنارے تھا۔ سردار بیلا سنگھ اور اس کی بیٹی بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ میں نے موقع دیکھ کر سردار بیلا سنگھ اور بہادر شاہ کے باپ کے دونوں سے بات کی اور بہادر سنگھ کی بیٹی کی ڈولی روانہ ہونے کے چند منٹ بعد بہادر سنگھ اور اجیت کو رشتے کے فیصلہ ہو گیا۔ اجیت کور اپنے باپ کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر شادی پر آئی تھی، اس لیے ہم نے اسے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور چچا سے کہا کہ آپ اس کی سواری پر سردار بیلا سنگھ کے ساتھ آ جائیں۔ راستے میں شہر سے چچی جان نے ایک دکان سے اس کے لیے شادی کے کپڑے، جوتے اور کچھ اور تحائف خریدے اور ہم راستے میں اس کے گھر پر چھوڑ گئے۔ گاؤں آ گئے۔ کافی رات گزرنے کے بعد ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ بیلا سنگھ کے گاؤں سے شور سنائی دیا۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیلا سنگھ، اس کی بیوی اور اس کا ایک نوکر قتل ہو چکے ہیں۔ اجیت کور نے ہماری آوازیں سنی تو وہ پرالی کے ڈھیر سے نکل کر
باہر آ گئی۔ وہ دم بخود ہو کر یہ واقعہ سن رہے تھے اور رشیدہ آنسو بہا رہی تھی اور امینہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ جب یوسف نے تمام واقعات سنا دیے تو عبدالکریم نے بڑی مشکل سے اپنے غم و غصہ ضبط کرتے ہوئے رشیدہ سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا اب تم کیوں رو رہی ہو؟ جب یوسف نے تمام واقعات سنا دیے، عالم بی بی مجھے شروع سے ہی قابل نفرت نظر آتی ہے، اس کا باپ بھی جرائم پیشہ معلوم ہوتا تھا۔ تم کہتی تھی نا